اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کتوں کے لیے قربانی نہ کیجیے، خدارہ کی پوسٹ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان کا ہے۔ ایک باپ جو کہ قربانی نہیں کر رہا، اس کی بات سنیے۔ بابا ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، بالکل ملے گا، لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے۔ میں نے بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹا اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا، میری بیٹی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری بیٹی پھر بولنے لگی، ساتھ والے انکل قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں اور سامنے والے چچا اقبال بھی بکرا لے کر آئے ہیں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ہم غریبوں کے لیے تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں عید کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں بھی مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین اور لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر میں بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ کوئی گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد میری بیٹی بولی، بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن رافیہ بولی، چپ ہو جاؤ شازی، بابا کو تنگ نہ کرو۔ میں چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی اماں بولی، سنیے میں تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بھول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بھجوانا، آپ خود جا کر مانگ لائیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا عجیب بات کر رہی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، دیکھو شازیہ کی ماں، تمہیں بھی پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے بار بار اصرار پر دوسری گلی میں ایک جاننے والے ڈاکٹر صاحب گھر گئے۔ بیٹی کا مایوسی سے بھرا چہرہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مجبوراً اس کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ ڈاکٹر صاحب دروازے پر آئے۔ میں بولا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سنتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے۔ طراک سے دروازہ بند کیا۔ توہین کے اس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بیٹی کا دل نہ دکھے۔ آنسوؤں کو زبردستی پلکوں میں روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر امید اقبال چچا بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ ان کے سامنے بھی بیٹی کی خاطر گوشت کے لیے 10 سوال۔ اقبال چچا نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شاید دے کر جلدی سے اندر چلے گئے، جیسے میں نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے آئے اور آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بیوی آئی اور بولی، کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہو، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی، ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ لیکن میں سمجھ گیا کہ بیٹی باپ کو دلاسا دے رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لیکن رونے والا میں اکیلا نہیں تھا، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اتنے میں پڑوسی والے اکرم کی آواز آئی، جو سبزی کی ریہڑی لگاتا تھا، آزاد بھائی دروازہ کھولو۔ تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا چوپر پکڑا دیا اور بولا، گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا۔ بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، پتہ کیا معلوم ہو ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ تیسرے دن بھی میری بیٹی شازیہ اور میں باہر آئے تو دیکھا کہ تیسرے دن اقبال چچا اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے، جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے۔ شازیہ بولی، بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ اقبال چچا اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی۔ یہ صرف
ہی نہیں گزشتہ چند سالوں میں قربانی کے موقع پر آنکھوں دیکھا حال ہے۔ خدا را احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔